إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. مالک نے مجھے اور آپ کو کچھ ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ ہم اپنی جبلت میں، فطرت میں اور نیچر میں پیار اور محبت رکھتے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے اور یہ لائف کا حصہ ہے. زندگی میں، حیات میں ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر محبت معیاری ہوگی تو دنیا میں بھی قدردانی اور قیامت کے دن بھی رب اپنا سایہ نصیب کرے گا. اگر غیر معیاری ہوئی تو دنیا میں بھی بربادی، ضلالت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے. میں اور آپ اس دنیا میں آ کے اپنی محبت کا قبلہ کدھر رکھتے ہیں؟ آج کی ملاقات کا یہی عنوان ہے کہ محبت کا صرف ڈھنڈورا پیٹنا کافی نہیں، اس کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہوتے ہیں. اللہ نے انسان کو بڑی محبت سے بنایا ہے اور یہ اس کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ روئے زمین کی جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے سب سے حسین بھی بنایا، جمیل بھی بنایا، عظیم بھی بنایا، افضل بھی بنایا اور اشرف بھی بنایا. اسی لیے مالک کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میں نے تو محبتیں کر کے دکھا دی ہیں. عدم سے وجود دے دیا ہے، مٹی سے حسن دے دیا ہے، پانی سے تراوت دے دی ہے، آگ سے حدت، شدت اور گرمی دے دی ہے، آپ کو ہواؤں سے سانس عطا کر دی ہے. میں نے باپ کی پشت، ماں کی سینے کی ہڈیوں سے رحم مادر میں آپ کے وجود کو بنا کے، جسد کو بنا کے، حسن عطا کر کے، روح کا کرنٹ دے کے، پیدا کر کے، غذاؤں کا بندوبست کر کے، مدر فیڈ کے لیے چھاتیاں عطا کر کے، پھر تمہیں اس دنیا کے اندر باپ کی شفقت، ماں کی ممتا اور رشتوں کا حصار دے کے پیدا کیا ہے. میری طرف سے کوئی کمی ہے تو بولیے. اب باری آپ کی ہے. محبت کے بدلے محبت جواب دو گے، قدر ڈال دوں گا. اللہ جی محبت کرنا چاہتے ہیں، میرٹ کیا ہے، معیار کیا ہے، شرط کیا ہے؟
کہا محبوب ان کو کہہ دو فاتبعونی یحببکم اللہ، میرٹ صرف ایک ہے کہ پیغمبر کی اتباع اور اطاعت میں رہ کے محبت کرنا۔ وہ کیسے؟ فرق محسوس کیجئے گا، مارکیٹ میں اس وقت محبت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عشق مجازی اور عشق حقیقی ہے۔ دیکھیے زنا میں اور نکاح میں پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں ہوتا، مرد اور عورت کا تعلق ہوتا ہے، لیکن پروسیجر کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے، اساس کے اعتبار سے جب گواہ لگا لیے جاتے ہیں تو ہم اسے نکاح بولتے ہیں، ایجاب و قبول کو۔ اگر وہی ایجاب و قبول تنہائی کا ہو، ولایت اور ولی کے بغیر ہو، تو پھر اس عمل کو زنا کہتے ہیں، اور زنا اور نکاح برابر نہیں ہوتا۔ لوگوں نے عشق کو بڑی ویلیو دی ہے، جیسے آج کل صفا کی بڑی ویلیو ہے۔ 18 سال کی عمر سے پہلے شادی ممکن نہیں، باقی آپ عزت آبرو والے ہو کے جو مرضی کرتے پھرے، پابندی کو نہیں۔ تو مارکیٹ میں تو ویلیو بڑی ہے، لیکن اللہ کے ہاں شریعت کے ہاں اس کی قدر ہے کہ نہیں، پتہ کرنا پڑے گا۔ عشق ایسا لفظ ہے، رب نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، اگر کہیں اپنی ذات کے لیے، فرشتوں کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، انبیاء کے لیے، صالحین کے لیے استعمال کیا ہوتا تو ہم کہتے کہ گنجائش ہے، لیکن پوری کتابوں میں، صحیفوں میں، آسمانی نازل کردہ کسی بھی زبان کے اندر رب نے عشق کے لفظ کو استعمال کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا۔ اہل دل، اہل نظر، اہل فکر کے لیے بات ہے، کچھ جذباتی ہو تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھائی تیری مرضی، ہم سمجھا دیتے ہیں، منوانے کے لائق یا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ عشق مجازی کے جو 12 درجے ہیں، بعض نے 7 لکھے ہیں، بعض نے 12 لکھے ہیں، ویسے 10 لکھے ہیں، موجودہ حالات میں آ کے وہ 12 ہو گئے ہیں۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پہلی سوچ ہوتی ہے، بندہ کسی کے بارے میں سوچتا ہے، مجھے کوئی ملے، کوئی میرا بھی ہوگا، میں بھی کسی سے چاہت اور رغبت کا اظہار کروں۔ جب کوئی اس کے تصور میں امیج آتا ہے تو پھر بندہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، جسے نظارہ کہتے ہیں۔ نظارے سے دلکشی بڑھتی ہے، جب بات دل کو لگ جائے، نظر کو لگ جائے تو اس سے انس ہونے لگتا ہے، پیار عقیدت میں بدلتا ہے، پھر شدت آتی ہے تو جنون ہوتا ہے، جنون وصل کا مطالبہ کرتا ہے، مد مقابل انکار ہوتا ہے، بندہ انتظار میں رہتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو ضلالت کے درجے پہ، پھر مایوسی، اور آج کل اس کا آخری حصہ بلاک۔ یہ دنیا کا پیار، محبت اور عشق ہے۔ اگر میں محبت کے مراتب کی طرف چلا جاؤں تو پہلے وہ بھی سن لیجئے، یہ پہلے نمبر پہ جبلت اور فطرت ہے۔ اللہ نے پیار رکھا ہے، سانپ کو بھی پیار چاہیے ہوتا ہے، شیر بھی، چیرنے پھاڑنے والے، درند چرند پرند حیوانات سارے پیار کو مانتے ہیں۔ پیار کرنا آتا ہو، طریقہ اپنا اپنا ہے ہر جانور کے ساتھ، تو رب نے اس دنیا کو الفت کے ساتھ جوڑا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی اور میری جبلت میں اور فطرت میں یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے رغبت، چاہت ہونے لگنی کہ یار مجھے اس کے قریب ہونا چاہیے۔ اگلا سٹیپ ہے مانوسیت۔ مانوسیت کے بعد یہ مودت۔ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ سادی محبت میں اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ مودت کا لفظ اللہ کے نام الودود سے مشتق ہے، مودت میں خلوص ہوتا ہے۔
اور آپ 132 رحم کے رشتوں کے قدردان ہوتے ہیں مودت میں، محبت میں نہیں۔ محبت میں شریکہ آ جاتا ہے، سادی محبت۔ دولت کی محبت غالب آ گئی، بھائیوں کی آ گئی، بہنوں کی آ گئی، مال کی آ گئی، عہدے کی آ گئی، کوئی بھی چیز آ گئی تو 132 رحم کے رشتے فارغ۔ 132 رشتے بھی میرے لیے اور آپ کے لیے نئے نہیں ہونے چاہیے، ہمارے گھر میں ان کی لسٹ ہونی چاہیے، بڑی بڑی لسٹیں ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ 22 ددیالی رشتے ہوتے ہیں آپ کے، میرے بھی 22 ننیالی ہوتے ہیں اور 22 سسرالی ہوتے ہیں، 66۔ میری جو گھر والی ہے یا جو میرا جوڑا ہے اس کے بھی ایسے ہی 22 ددیالی، 22 ننیالی اور 22 سسرالی۔ یہ 132 رشتوں سے جڑی میری اور آپ کی زندگی مخلوق کے رحم سے ہے۔ باقی اوورآل باقی انسانیت ہے 8 ارب لوگ، پھر اس میں دیگر مخلوقات کا پیار ہے، لیکن ان سب کے اوپر جو محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، الودود۔ یہ مودت پھر یقین میں اور اتقان میں بدلتی ہے۔ اگلا سٹیپ ہوتا ہے، بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہی بس میرا ہے، اور یہ یقین عقیدت دھار لیتا ہے اور ارادت کہ بس اب زندگی جو ہے نا یہاں آ کے بریک لے رہی ہے، اور پھر بندہ اسے عقیدہ بنا لیتا ہے اور عقیدے میں پختگی آ جاتی ہے۔ عقیدے کے بغیر فارغ ہے۔ اللہ کی محبت کے اندر، سچی محبت اور مودت کے اندر عقیدت میں عقیدہ شامل ہوتا ہے۔ پھر اس کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے اتباع اور اطاعت۔ پھر زندگی کے ارد گرد حالہ رہتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔ پھر بندے کی عادت میں عبادت آ جاتی ہے، یعنی کہ اسے رب ایسا بنا دیتا ہے کہ جیسے ناشتہ کیے بغیر کچھ فیل ہونے لگتا ہے، لنچ کے بغیر، ڈنر کے بغیر بندہ کمی محسوس کرتا ہے۔ تو پھر جب تک عبادت نہیں آتی زندگی کا مزہ نہیں آتا، اور سر اس عبادت میں پھر اکڑ نہیں، فخر نہیں، ریا نہیں، پھر اس میں ادب، احترام، حیا۔ یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ یہ میں 10واں درجہ بیان کرنے کے بعد جب حیا آ جائے نا تو بندہ پھر جو مرضی حالات ہو جائیں، بندے کو شرم مارتی ہے عورت کو کہ میں اپنے گھر سے باہر سٹیپ لوں، پھر بندہ اسلام سے باہر سٹیپ نہیں لیتا۔ البقاء علی الاسلام والفناء علی الایمان ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مرتے مرتے بھی اپنے بچوں کو بٹھا کے پوچھتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بچوں میں نبی ہوں، تم بھی نبوت کے ساتھ ہو، لیکن مجھے بتاؤ میرے مرنے کے بعد کیا کرو گے؟ موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ، نظریں جھکی ہوئی، اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی، ہاتھ اٹھا ہوا، اللہم الرفیق الاعلی، اور مخلوق کے ساتھ تعدب، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضرات یہ میں نے ابتدا میں خلاصہ دیا ہے، اب ملاقات کرواتا ہوں قرآن مجید سے۔ آج ہم التعدب مع اللہ، اپنے خالق کے ساتھ بے ادبی کہاں کر بیٹھے ہیں، کہاں ہو گئی ہے۔ اگر جان بوجھ کے ہوئی ہے تو بھی رجوع کریں، وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر نسیان اور غلطی سے آپ سے مجھ سے ہو گئی ہے تو بھئی ہم فرشتے نہیں ہیں، ہو جاتی ہے۔ اپنے جتنی بے ادبیاں ہیں اکٹھی کر کے نا، پانڈ بنا کے، پہاڑاں ورگے ڈھیر بنا کے، اوپر چڑھ کے صرف ایک آنسو، اوپر نہ بھی چڑھا جائے بلندی زیادہ ہو، وہ دے مڈ چ آنسو پا دیا جائے تے رب سارے گناہاں تے پانی پھیر کے، پہاڑاں نو مٹا کے، سوا بنا کے، ملیا میٹ کر کے، اللہ اسے ان کو نیکی اور اجر میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نوح ہے، پانی بکھرا ہوا ہے، طوفان چاروں طرف ہے، قوم باغی بن گئی ہے، 950 سال توحید کی دعوت دی ہے مگر قوم بے ادب رہی۔ اصل ادب تھا کہ اللہ کی توحید اپنائی جائے، اور قوم نے کیا کہا تھا؟ بھائی مرتے مر جانا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔
اللہ کہتے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، یہ دعا ہے، بیسیکلی خبر ہے، اطلاع ہے نوح علیہ السلام کی طرف سے، اور FIR ہے ان لوگوں کے اور اپنی قوم کے خلاف۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا، یہ بے ادبیاں انہیں لے ڈوبے۔ سورہ نوح کبھی پڑھو نا تو شدید سردیوں میں بھی بندہ پانی پانی ہو جاتا، اس قدر 950 سال منہ سے کہنا ہے، دن رات رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اس صورت میں اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا یار غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے انہیں اعلانیہ بھی کہا، چھپ کے بھی کہا، کارنر میٹنگ کر کے بھی کہا، انفرادی اجتماعی بھی کہا، دعوتیں دی ہیں، دن رات بلایا ہے۔ اللہ یہ تکبر کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یار توبہ کر لو، صرف توبہ کرو، استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بدلے میں پہلے معاف کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارش اتارے گا، ویمددکم باموال، وہ تمہیں مال و متاع سے بھی نواز دے گا، وبنین، بیٹوں سے، بچوں سے، اولادوں سے بھی، ویجعل لکم جنات، اور وہ تمہیں باغات بھی دے دے گا، ویجعل لکم انہارا، نہریں اور دریائیں، پانی بھی وافر کر دے گا۔ پھر کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، بے ادبو، وہ اتنا نرم، اتنا معاف کرنے والا، مہربان، قدردان، شکور ہے، لیکن تم کر کیا رہے ہو؟ تمہیں اللہ کے وقار کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، وہ تمہیں پہلے پل میں مار دیتا تو کیا کر لیتے؟ ہمارے خادم مسجد غالباً 5 بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹا دے کے لے لیا، وہ ہمیں بھی مار سکتا تھا۔ میں پچھلے جمعے حاضر نہیں ہو سکا، مجھے وہ چیئر خالی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے بڑے ہی محترم مکرم مسجد کے ہمسائے، پتہ نہیں شاید 8-10 سال لگ گئے، کہتے تھے کبھی کھانا کھانا ہے، بیٹھنا ہے، بس کچھ مجبوریاں سمجھ لیں، معذرت کرتے کرتے اللہ اکبر 4 جمعے پہلے کہنے لگے کہ یار میں ہوں نہیں کہنا۔ کہنے کے اندر کچھ ایسا اصرار اور پیار تھا، میں کیا جی ٹھیک ہے، ڈن۔ اس سے اگلے جمعے کھانے پہ بیٹھے ہیں، اگلا جمعہ نہیں آیا۔ آپ یقین کریں جب اطلاع دی گئی مجھے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن ماننا پڑتا۔ کتنے موقع ہوتے ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، پتہ ہی نہیں، لیکن اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، طور ہے نا، ادوار ہیں، کسی کو بچپن میں، کسی کو جوانی میں، کسی کو بڑھاپے میں۔ اللہ کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، آج وقار کر لو، اپنے ادوار میں، جوانی میں طور اتوار تیور نہ بدلو۔ میں نے تیور بدلے تو پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اللہ نے یہاں وارننگ دی، اور نوح علیہ السلام نے کہا، پھر اللہ نے یاد کرواتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ۔ میں یہاں صبر کی بھی لواحقین کے لیے اور حوصلے کی بھی، اللہ تعالیٰ یہ واحد چیز ہے جس کا نعم البدل نہیں دیتے، نہیں ہوتا نعم البدل۔ جب ماں باپ پاس ہوتے ہیں تو شاید ہم لاڈ پیار میں احساس محسوس ہی نہیں، احساس ہوتا ہی نہیں ہمیں ہوتا ہے یہ نعمت نہیں چھننے والی، ساڑھے کو ہی ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے بہت مہنگی چیزیں ہیں یہ۔ خیر، اللہ حوصلہ دے، صبر دے، جانے والوں کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے میرا مالک۔ لغزشیں جو ہے وہ معاف فرما دے، بشری تقاضوں کے تحت ہوا کوئی کام اگر غلط ہو گیا ہے تو وہ غفار ہے، معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا۔ نوح علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں، وحی جا چکی ہے، وہ یارو تم طاقتور کیوں بنے ہوئے ہو؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ رب نے آسمانوں کے طبق در طبق کیا بنا ڈالا ہے؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اس نے چاند کو نور بنا دیا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، کون ہے جس نے سورج کے اندر گرمی اور روشنی ڈال دی ہے؟ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
اور کون ہے جو زمین سے تمہارے لیے ایک بیج ڈالتے ہو، پھاڑتا ہے، اس میں سے پودا نکالتا ہے، اس کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، بے جان اور مردہ چیز، وہ زندگی میں پھل پھول لگتے ہیں، پھر جو ہے وہ شجر بنتے ہیں، ان میں سے اپنی نباتات لیتے ہو، اپنی فصلیں لیتے ہو، چارہ غذا جانوروں کا اپنا بھی لیتے ہو، ثم یعیدکم فیہا، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اسی زمین سے بنایا۔ 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد مکی کی فصل بھی ختم ہو جاتی ہے، تمہیں 2 دور الگ کیا اضافی مل گئے تو تم بگڑ گئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی میں سے اس نے نکالا ہے، اسی میں سے ڈالے گا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، مٹی سے نکالے گا۔ بگڑ کیوں رہے ہو، بے ادب کیوں بن رہے ہو؟ واللہ جعل لکم الارض بساطا، ایک کلین لینا پوے نا پتہ لگ جاندہ کنے دا ہوندا، روئے زمین پہ ساری زمین کو اس نے کلین بچھا دیا ہے، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، پھر اس نے راستے دے دیے ہیں۔ سورۃ الانعام کی ہم آیت نمبر 97 پڑھ رہے تھے، مواصلات کا سسٹم، سیٹلائٹ کا سسٹم، کمیونیکیشن کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے یاد دلوایا ہے۔ ٹائم ملے تو کبھی پڑھنا کہ رب کیسے تمہیں جہاں دنیا کے سارے سسٹم جواب دے جائیں، کوئی چیز سگنل نہ لے رہی ہو، اللہ کہتے ہیں وہاں رات کے اندھیروں میں، سمندر کی تاریکیوں میں اور کالے سیاہ پانیوں میں بھی ہو تو میں نے آسمان پہ تمہارے لیے سیارے جگا رکھے ہیں، وہ تمہیں راستہ بتائیں گے جہت کون سی ہے، قطب کس طرف ہے، جنوب کس طرف ہے، شمال کس طرف ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے۔ میں تو تمہیں نہیں بھولا نا، دنیا بھول گئی، تمہیں نہیں جانتی تم کہاں ہو، ہیلی کاپٹرز نہیں آ رہے، لیکن میں تمہیں جہت دینے کے لیے یہ سب کچھ تیار بیٹھا ہوں۔ اس رب کا وقار نہیں ہے؟ اب اسی شکوے کو تھوڑا آگے لے جائیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر آخری پارے میں پھر بندے سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ تھوڑی نا آخرت یاد دلاتے ہیں۔ میرا دل تھا کہ پہلے میں تھوڑی دنیا کی کیفیت بتاؤں پھر جا کر کے بات کروں، تو چلے دنیا میں آپ ذرا 30واں پارہ کھولیے گا، اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں اور بندے کو بڑا کچھ سمجھاتے ہیں۔ یہ سورہ نبا ہے۔ اما یتساءلون، کیڑے چکراں چ پائے گا نا، ان النبأ العظیم، کہتے ہیں قیامت کو کیا ہوگا، بتائے دیتے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، ڈر ہی نہیں رہا، کوئی وقار نہیں، کوئی ادب نہیں، بے ادب ہو۔ کلا سیعلمون، پتہ لگ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا عذاب قبر نہیں، اللہ کی پکڑ نہیں، یہ سارے مولویوں کے ڈراوے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ویٹ کرو، لگے رہو دنیا میں، قبریں آنے دو پھر دیکھیں گے۔ سر جی قبر آ گئی، ابو کہیں بھی ہوتے تھے، دوسرے دن تیسرے دن پت میں آج فلانی جگہ میں نے آ کے لے لیا، اب کوئی نہیں کہتا۔ وہ لوٹتے کیوں نہیں ہیں؟ جس ماں کا بچوں کے بغیر دل نہیں لگتا تھا واپس کیوں نہیں آتی؟ کلا سیعلم، وقت آنے دو۔ الم نجعل الارض مہادا، وہ تیرے لیے میں نے زمین کے پنگوڑے نہیں بنائے، والجبال اوتادا، پہاڑوں کی میخیں نہیں گاڑی، ان میں خزانے نہیں رکھے، معدنیات نہیں رکھی، پانیوں کے چشمے نہیں رکھے۔ وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو تیرے لیے لباس نہیں بنا دیا۔ سر جی میں نہیں سمجھتا کہ رات سے بڑا بھی کوئی لباس ہوتا ہے۔ اندھیرے کر دیے تاکہ آپ کی پرائیویسی رہے۔ رب رات کو سورج کو بجھا دیتا ہے، مین لائٹیں بند کر دیتا ہے، چھوٹی زیرو لائٹس سیاروں کی شکل میں جلا دیتا ہے تاکہ تسی نیندر لو تے سمو۔ ساڈی وکھری گل ہے کہ اسی ساری رات جگمگ رکھی ہے، وہ اپنا مسئلہ ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو تیرے کمائی کا ذریعہ نہیں بنا دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شَدَادًا، تیرے اوپر سے 7 مضبوط چھتیں نہیں ڈال دی۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، ہم نے چمک دمک کے لیے، گرمی کے لیے، حرارت کے لیے تجھے سورج نہیں دے دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، تیرے لیے بادلوں کو نچوڑ کے پانی نہیں دے دیتے ہم تجھے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ تیرا دانا پانی چلتا رہے، جانوروں کا چارہ چلتا رہے۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، تیرے پھل فروٹ چلتے رہیں۔ اتنے سارے اللہ تعالیٰ احسان، ابھی سلسلہ جاری ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں بے ادبو، موت کا ڈر نہیں، میرا ڈر نہیں، میرا حیا ہی نہیں رہا۔ اب چلتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھیے۔ ہم اس وقت سورہ انعام میں ہیں۔ اللہ
ڈنگر کہہ کے سمجھا رہے ہیں، الانعام چھپائے۔ ویسے پاؤں ہمارے بھی بن سکتے تھے، رب یہ دونوں پاؤں بنا دیتا اور ہمیں جانوروں کی طرح چلنا پڑتا، لیکن اس رب نے سر اونچا رکھا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اوے آدم کے بچے، میں نے تیرا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، تیرا وقار رکھا ہے، تیرا لحاظ رکھا ہے، تیری عزت کی ہے، تیری تکریم کی ہے۔ میں نے تیرا سر نہیں جھکنے دیا، بس اتنا مطالبہ کیا جو دل کری تو پھر میرے اگے چکاویں، بس اتنا کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، لفظ ہی سیدھے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، میں نے ان کی کتنی قدریں ڈالیں گے، ان ظالموں نے میری قدر کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ اب اللہ کہتے ہیں اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، سر جی یقین کیجئے ساری مولویت، ملائیت، ساری ذاکریت، سارے علوم ایک طرف رکھ دیں، سارے سردار انبیاء سے اس لیے لڑتے رہے یار بشر بھلا نبی کداں ہو سکتا ہے، اسی پہ جنگ رہی۔ پڑھیے سورہ اعراف، پڑھیے سورہ یونس، پڑھیے سورہ ہود، پڑھیے سورہ کہف، ایک ہی چکر تھا، لڑائی جنگ یہ تھی۔ نہیں، سورہ انعام میں بھی اللہ نے بتایا ڈنگراں دے ڈنگر تے ٹوراں دے ٹور، وہ بھی بشر کیسے نبی ہو سکتا؟ تو جی اللہ نے بناونا ہی سی تو پھر اینوں کیوں بنایا؟ ساڈے چودھریاں نوں بناوندا؟ ہم تو کل پرزے والے چلتے پھرتے، ہمارے پاس وسائل ہیں، اسباب ہیں، یہ کل کی ہے؟ علاقے دے ماڑے جے بندے نوں چون کے تے نبی بناتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کل وہ تھے اور آج ان ظالموں کا کہنا ہے ظلم کا پتہ نہیں، بے ادب۔ رب کہے کہ نبی جو ہیں وہ بشر ہیں، بے ادبی کر کے کہیں اللہ تو غلط کہن دیں۔ محبوب کو کہا جائے کل انما انا بشر مثلکم، نبوت میں تم میرے مقابلے کے نہیں ہو، اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں ہے، میں بشر ہوں، میری بشریت کا انکار نہ کرو، مجھے رب کا جز نہ بناؤ۔ اللہ کا بیٹا بنانا، رب کا حصہ بنانا اتنی بڑی بے ادبی ہے، قرآن کہتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنا بڑا بہتان اللہ پہ لگایا کہ رب نے کسی کو اپنا شریک حصے دار ساجی کو بیوی بچہ بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، بشر پہ وہی نہیں آتی، نبوت نہیں آتی، وہ نور ہوتے ہیں، لبادہ بشریت، معذرت۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہو قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، یہ جو موسیٰ پہ کتاب اتری تھی وہ کون لے کے آیا تھا؟ جبریل۔ کس نے اتاری تھی؟ اللہ نے۔ مکہ کے یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے نورن و ہدن للناس، موسیٰ نور نہیں ہے، انہیں رب بشر کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ بشر تھے، ان پہ جو وحی آئی ہے وہ ہمارا کلام ہے، وہ نور بھی ہے، وہ ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ تجعلونہ قراطیسا، میرے اس نور کو تم نے مختلف کاغذوں میں لکھا، میرے کلام کو تبدونہ و تخفون کثیرا، یہ بھی ظلم کرتے ہو بے قدرو کہ میرے پورے کلام کو جو تمہاری مرضی کا ہوتا ہے اسے لوگوں کو بتا دیتے ہو کہ یہ ہے، اور جو مرضی کا نہیں ہوتا اسے ساری زندگی ممبر پہ تلاوت ہی نہیں کر سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے۔ سر جی پتہ کریں آپ کو پوری زندگی میں جتنی زندگی گزری ہے، اللہ کا شکر ہے اگر ہم بیان کرتے ہیں تو الحمد سے لے کے والناس تلک جو بھی قرآن کہتا ہے اسے اپنا عقیدہ مانتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ لینے کا ہے، اللہ نے حکم دیا، یہ رکنے کا ہے، رب نے منع کیا ہے۔ ہم خود کو بدلتے ہیں، قرآن نہیں بدلتا، اور یہی آپ کی ذمہ داری ہے، یہی میری ڈیوٹی ہے۔ میں بندہ ہوں، میں بشر ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ بشر ہے، ہم نے کہہ دیا اللہ بشر ہے۔ رب نے کہا نبی، ہم نے کہہ دیا نبی ہے۔ اللہ نے کہا رسول ہے۔ بھئی رب کے سامنے، باس کے سامنے نو کہاں سے آ گئی؟ بے وقاری، بے مروتی، بے لحاظی کی انتہا نہیں کہ باس کو تو یس سر یس سر یس سر کرے اور رب کو کہے نو 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 نو، اللہ تجھے نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بے ادبو سنو، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، یہ جو تم جانتے ہو نا، تمہیں اس کا علم نہیں تھا، ہم نے سکھایا ہے۔ انتم ولا آباؤکم، تمہارے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ بھی بچپن میں کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نے سکھایا۔ قل اللہ، کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اللہ کہتے ہیں ان ظالموں کو کھیل کود میں لگا رہنے دو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ
یہ ہے وہ کتاب برکتوں والی بھی ہم نے نازل کی ہے، مصدق الذی بین یدی، جو اس سے پہلی کتابیں یہ ان کی تصدیق کرتے، وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ اسلامک سینٹر مکہ، ورلڈ کا سینٹر، مرکز، کائنات کی ساری بستیاں، سارے دیہات، سارے شہر، ساری آبادیاں، ہاؤسنگ سوسائٹیز، جہاں جہاں بر اعظموں میں انسانی زندگی موجود ہے یا سمندروں کے اندر کسی بھی جگہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو بتا دو کہ اس کتاب کے ذریعے اگر تمہارے اندر ڈر نہیں پیدا ہوا تو پھر بے ادب ہو۔ یہ تو ڈرانے کے لیے، یہ تو تمہیں جہنم سے، رب کی پکڑ سے ڈرانے کے لیے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ، جو مومن ہوگا اسے مانے گا، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور ان کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، پڑھنے والے نہیں۔ نماز کی حفاظت کیا ہے کہ میں ظہر پڑھ کے عصر تلک جہاں بھی ہوں، دفتر میں، دکان میں، مکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، بازار میں، منڈی میں اس نماز میں کہے گئے بولوں کو وہاں تول کے دکھاؤں، 2 نمبری نہیں، ملاوٹ نہیں، جھوٹ نہیں، فراڈ نہیں، دھوکہ نہیں۔ نماز کی ایک حفاظت ہے، نماز سے پہلے ایک، نماز کے اندر ایک، نماز کے بعد ساری ملیں۔ اللہ، یہ نہیں ہم نے مطلب سمجھا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی حفاظت کرنے والا کبھی فحاشی کی طرف نہیں جاتا، وہ منکرات اور سیئات کی طرف بغاوت کر کے نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ برال آگے کہتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب پہ جھوٹ بولتا ہے۔ او قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ، وہ کہتا ہے میری طرف وحی کہی گئی۔ سر جی اس جملے کو لیں اور مرزا قادیانی کو پکڑیں، پہلے جو مدعی نے نبوت ہیں ان کو لیں، ان کی زندگی دیکھیں۔ میں اپنی ہوش اگر سنبھال کے بات کروں تو غالباً 73 کی پیدائش اور 76 سے گھر میں سننے سنانے کی باتیں سمجھ آتی تھی، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ 1999 تک سنا ہے، دین کو، علم کو، علماء کو، ان کی باتوں کو، اور پھر 94 تک لگاتار مزید سنا ہے، 94 سے 99 پھر سنا ہے، 99 سے گفتگو کرنا شروع کی باقاعدہ، ویسے تو بیچ میں سیٹ اپ تھا لیکن باقاعدہ۔ آج تیسرا عشرہ نئی صدی کا لگ گیا ہے یہ بیان کرتے ہوئے، لیکن سچی بات ہے میں نے جلسے بھی دیکھے، جلوس بھی دیکھے، کانفرنسز دیکھی، خطابات، اجتماعات بڑے بڑے دیکھے ہیں۔ آج بھی لعنت اور پھٹکار میں مجھے شیطان دوسرے نمبر پہ لگتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کسی بھی جلسے میں یہ نعرہ لگتے ہوئے جذباتی ہو کے تقریر سن کے کسی نعرہ مارنے والے نے نعرہ مارا ہو شیطان پہ لعنت بے شمار اور آپ نے سنا ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ اگر نہیں سنا، یہ میں نے ضرور سنا ہے، مرزے پہ لعنت بے شمار۔ بھائی کیوں؟ شیطان پیچھے رہ گیا، یہ آگے کیوں آ گیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ شیطان سے بھی بڑا ظالم ہے۔ شیطان نے یہ دعویٰ تو نہیں نہ کیا میرے پہ وحی اتری ہے، یہ ظالم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پہ وحی آئی ہے اور میں نے نہیں اتاری ہے۔ آپ ہوں، میں ہوں، کوئی پہلے گزر چکا ہو یا ابھی کوئی اظہار کرے یا کل کو آئے گا، اللہ کہتے ہیں بے ادب، گستاخ پرلے درجے کا۔ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور وہی نہیں آئی۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جناب حضور کی جو وحی ہے نا وہ کچی پکی ہے، وہ کچی پکی کلاس ہے، پہلی دوجی، کچی پکی کی بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ نرسری پریپ جو آج کل چلتا ہے، ابتدائی قاعدہ بچے پڑھتے ہیں، ابھی 1 نہیں آئی ہوتی، 1 نہیں شمار ہوتا، ابتدائی کچا روٹ، سڑک پہ نہیں چڑھا، لیول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ نبیوں کی وحی نا یہ کچی پکی ہوتی ہے۔ میں نے کہا سرکار یہ پھر پکی کلاس اور پہلی اور آگے پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ یہ کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ بزرگ ہوتے ہیں جو علم لدنی تنی تو تے علم سینے تو دس دینے لوگوں آپ گلاں کا دس دینا۔ میں بال کٹوا رہا تھا، ایک نائی دا تے حجام دا پیغام ہے وہ دی تربیت، چونکہ درباروں پہ رہا ہوں، سرکاروں کے پاس رہا ہوں، دستاروں میں رہا ہوں، بڑی بڑی اونچی اونچی دیواروں میں رہا ہوں، ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ یہ بھائی
شریعت آپ کے لیے میرے لیے نہیں، ہم نہیں کر سکتے. اللہ نے نہیں کہا بھوک مرو، اے روزے دا نا نہیں. رب نے نہیں کہا کہ حج کے لیے اتنا پیسہ لگا کے جاؤ، یہ نہیں وہ نہیں. الٹرنیٹ جو طریقت بنا کے بیٹھے ہیں نا محبت کے نام پہ، پیرے طریقت، یہ لے ڈوبے ہیں. اللہ کہتے ہیں سب سے بڑے ظالم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا آلٹرنیٹ دیا ہے، حدیث کا آلٹرنیٹ دیا ہے، شریعت کا آلٹرنیٹ طریقت دیا ہے. ساڈی بیعت ہو جاؤ پھر اس تو بعد موجہ کرو. بے ادب. اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. جدوں اسی انہاں نوں موت دینی ہے نا تے فرشتے جدوں کھچن گے ہتھاں نال روح نوں تے کپڑے پاڑن گے تے نال مارن گے تے کہن گے اخرجوا انفسکم، ہن اپنی جان اپے کڈو. سر جی ڈاکٹر ادھروں سٹے تے ادھروں کہے لا ٹیکا پہ، بہت اوکھا ہے. خود لگا دے تو ایک اور بات ہے، کوئی کانٹا نکال دے تو اور بات ہے. سر جی کسے پاسوں پی جائے ہور گل ہے، اپنے منہ تے آپ تھپڑ مارنے سوکھے نہیں ہے گا. بڑی مشکل ہے خودکشی. مار اپنے آپ کو. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. اور بے ادبو اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بکتے رہے ہو، کیا کیا بولتے رہے ہو، افوات بکواسات لاتے رہے ہو. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. ایتیں کہتی تھی جھک جاؤ اور تم اکڑے رہتے تھے، تم ضدی بن کے رہتے تھے. اللہ اب کہتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا. وہ کل ہی آ گئے جے، وہ کل ہی آ گئے. تمہارا تو سواد اعظم تھا، تمہاری تو بڑی نفری تھی، تمہاری تو بڑی اونچی گدی تھی، تمہارے تو پیچھے بڑا جمع غفیر تھا، بڑا رش تھا. ابراہیم اکیلے تھے، تم تو بہت زیادہ تھے مد مقابل. او بھائی میرے ماننے والے، ادب کرنے والے، توحید اپنانے والے، تو تم کہتے تھے آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہو. آج کیا ہوا ہے؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور جویں ماں دے ٹھڈ چوں جمن لگیا ننگا کر کے تے تانوں کلیاں نوں بھیجیا سی، اج اوویں کلے ہی آ گئے ہو تے ننگے ہی آ گئے ہو. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. وہ کوٹھیاں کتنے نے، وہ بنگلے کہاں ہیں، وہ ماڑیاں کہاں ہیں جو ہم نے زمین میں دھرتیاں تمہیں دی تھی، پراپرٹیز دی تھی، جو تمہیں جگیریں عطا کی تھی، باغات دیے تھے، جو تمہیں پہاڑ اور کان دیے تھے، جو تمہاری ملکیتیں تھیں. یار وہ نہیں نال دس دے وہ کتنے جے. سر جی قرآن نے کہیں کہا تھا یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں پھر انہاں کولوں رب دیاں اِداں دیاں چیزاں متبادل نہیں سہ ہونیاں. کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے مذاق کرنے کی، جواب میں کوئی ویسا جواب آ جائے تو ریس ہو جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، تتے تے تپ پیندے نے. اگر سہنے کی ہمت نہ ہو تو پھر ایسا سٹیپ نہیں لیا کرتے. اب اللہ کہہ رہے ہیں بولو، کل ہی آ گئے ہو. تو تے پورے ٹبر دے دعوے کردا سی، بڑا لمبا چوڑا تیرا سلسلہ سی، کل ہی آ گئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کہتے وما نرا معکم شفعاءکم. یار تواڈے نال یار بیلی جنہاں نوں مولا سمجھدے سی میرے تو علاوہ، مشکل کشا، حاجت روا، سفارشی، پروٹوکول، وی آئی پی پروٹوکول کے تمہارے گن مین وہ ڈالے، وہ تمہاری سپر پاور، وہ طاقت، وہ قوت، وہ ہیبت، وہ چاروں طرف گھیرے اور نرگے اور حالے کتھے جے؟ الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء. جنہاں نوں سمجھدے سی اے بابے موت تو بچا لیندے نے، روحاں واپس کرا دیندے نے، اولاداں دے دیندے نے، پیراں دتا نے، فلان فلان ہے، اس طرح ہے. جنہاں نوں کہندے سی بھی یہ رب والے جڑے کام نے جی انہیں نہ کیتے اسی اپے انہاں تو کرا لیں گے، باہروں باہر کتنے نے. لقد تقطع بینکم. اچھا ایسے نہیں لگ رہا کہ قرآن پورا نقشہ آج کا کھینچ رہا ہے؟ آج تمہارے درمیان مقاطعہ، دوریاں، فرقتیں. ہائے یہ دوری قسمت کی بد نصیبی کے ٹوٹی کہاں کمند، جب 2 4 ہاتھ لبے بام رہ گیا. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. وہ کتنے گم ہو گئے نا جنہاں دے پیچھے ایڈے ایڈے تہاڈیاں سوچاں تے فکراں تے خیال تے عقیدتاں تے محبتاں تے ایمان سی، وہ کتنے؟ اب اللہ کہتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا. میں بی نو مریا ہویا سی چیر کے خشک نو کڈیا تے او دے چوں پودا جم پیا، چھوٹا جہا ننھا پودا وڈا ہویا، تنا بنیا، شاخاں بنیاں، پھل لگے، پھل لگا، لوکاں نو فائدہ آیا. او ظالمو تواڈے دل بھی نہ چرے. یقین کا پودا، ایمان کا پودا، ادب کا پودا، وحی کا پودا، اس کے اندر توحید کا پودا لگ ہی نہ سکا، پنپ ہی نہ سکا.
50-60-70 साल जिंदगी गुजारी। इन अल्लाह फालिकुल हब वन नवा। किड्डी सख्त हुंदी है खजूर की गुठली, दंदां थले चबा खा नहीं ना चबी जाती, तो दिल नूं रख के जरा थोड़ा जिहा गोश्त नूं नप ते उस वेले दंद खुभ जांदे ने। उस गुठली नूं असीं हुक्म दिता तो चिर गई, पहाड़ां नूं कहा तो फट गए। सुम्मा कसत कुलूबकुम, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी सख्त हो गए। वहां से हमने झरने निकाले, आबशारें निकाली, नाले निकाले, नदी निकाली, दरियाए निकाले, तुहाडे दिल चों तौहीद दा पानी ना आया। ओ बेअदबो कौन हो तुम, कित्थों आए जे? इन अल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित। मां मार के मरी मां चों असीं जिंदा बच्चा पैदा करता, दे छड्या तुहानूं। जहां मां मर रही थी वहां मैंने बच्चा पैदा कर दी, और जिंदा मां के अंदर मरे बच्चे को हमने पाल के सारा कुछ करके पैदा होने तो पहले असी मार दिता। असी एडे वड्डे कादर सां, तू साडियां बेअदबियां कीतियां ने। ज़ालिकुमुल्लाह, ये था तुम्हारा रब, ये है तुम्हारा अल्लाह। फ़अन्ना तूफ़कून, बहके बहके कहाँ फिर रहे हो, वो कहाँ बित के जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? सर जी कैसा उसलूब है, कैसा अंदाज है। जरा सूरह जुमर में चले जाएं। जुमर कहते हैं जत्थों को, ग्रोहों को। अल्लाह ने यहां फिर याद दिलवाया, आओ जरा अपने आप को बड़ा रंगीन मिजाज, ताकत, कुव्वत, अफराद, नफरी, मर्दम शुमारी, मेरी बिरादरी इतनी बड़ी, कबीला इतना बड़ा। अल्लाह कहते हैं वमा कदरुल्लाह का कदरी, तुसी मेरी कदर नहीं जानी। रूह है जमीन ते जिन्ना वजन पाना जे पा लो, जिन्ने भार पाने जे पा लो, मैं की करना है, होना की है। वल अर्द जमीयन कब्जतहु यौमल क़ियामा, ऐदा मैं मुट्ठी करनी है तो एक मुट्ठी च कुल कायनात च जो कुछ है मेरी मुट्ठी च ऐदा बंद हो जाना है। ये पहाड़, ये गारें, ये सहरा, ये दरिया, ये जमादात, ये नबातात, ये रूए जमीन की सारी मखलूकात, और बेकदरो क्या जानो तुम मेरी ताकत क्या है। वल अर्दो जमीयन कब्ज़तहु यौमल क़ियामा, इस तरह इकट्ठा होना है। सर जी रोटी दे उत्ते 500 चिऊंटी चढ़ी होवे ते बंदा फड़ के रोटी इकट्ठी मुट्ठी करके छापर च पा दे, कीड़ियां की कर लैणगी? सर जी कीड़ी तो फिर भी कुछ है, हम रब के सामने एक चिऊंटी जितना भी क्या, मच्छर के पर जितनी भी हमारी हैसियत नहीं है। यूं इकट्ठा करूंगा। वस्समावातु मतवियातुम बियमीनिही, 7 आसमानां नूं लपेट के तो मैं ऐदा अपने हाथ च लै लेना। फिर अल्लाह कहते हैं सुबहानहू, ओ बेअदबो जो तुम बातें करते हो मैं उससे पाक हूं। व तआला, तुहाडियां सोचां छोटियां, अप्रोचां छोटियां, ते लफज छोटे, ते जातां छोटियां, ते हस्तियां छोटियां, ते तुहाडे पीर फकीर ते ये सब छोटे हैं। मैं इन शिरक के रवैयों से और इन मुशरकों से और जिनको ये मेरा शरीक करते हैं मैं इनसे ऊंचा हूं। मेरी ज़ात ऊंची है। पता नहीं कुरान जगह जगह से बुला रहा है, इत्थों पढ़, इत्थों पढ़, इत्थों दस इन्होंने बेअदबी। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अल्लाह शिकवा करते हैं इंसान, ओ इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। प्यो एक बारी तो पुत्र नूं पुछदा, पुत्र किहड़ी शै तू मेरा बागी बनन दिया, की नहीं कीता मैं तेरे लिए, बोल ते सही ना। मां बिठांदी है पुत्र, ये लहजे क्यों बदल गए ना, की नहीं कीता तेरे लिए। मां बाप टूटे होते हैं, रब को टूटता नहीं, वो पाक है वो, लेकिन उसे कहता है अल्लाह के यूज़िनी इब्नु आदम, मुझे आदम का बच्चा दुख देता है, मुझे दुख देता है। सर जी किन्ने क दुख होर देवांगे रब नूं। कबरां नूं दरबारां बनाया, दरबारां नूं सरकारां बनाया, सरकारां ते उत्ते जो कुछ कीता। सर जी वो तो रब अगे इदां पए जे, आ पए ने, उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। दलील ये ले लोगे जी, कब्र में उठाया जाएगा, बिठाया जाएगा, पूछा जाएगा, कदमों की चाप सुनाई जाएगी, जी इतना रसूल ने फरमाया, इतना हम मानते हैं, हिसाबो किताब होना है, तो रब ने कदमां दी चाप सुनानी है। ओ जिन्ना पिछे मरन डिया से मेरियां बेअदबियां करदा आ गया, ओ टुर गए नहीं। जा जा उन्हीं के पास जाकर गुजार खिजा अपनी, जिन्होंने लूटे तेरी बहारों के मजे। जब तुझको तमन्ना मेरी थी, मुझको भी तमन्ना तेरी थी, जब तुझको तमन्ना गैर की हुई, जा तेरी तमन्ना कौन करे, पकड़ो फरिश्तों जकड़ो, इसके डालो सलाखे, जिमें तिक्के परोई देने नूं परोवो ते सुट्टो जहन्नम च, तेनू पता लगे कि मैं क्यों डराउंदा सा। मुझे नहीं पता
میں نے جمعہ پڑھایا ہے، تقریر کی ہے، یہ میں نے درد سامنے رکھا۔ سر جی حلفاً کہہ رہا ہوں ایسیوں کے اندر پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب اس منظر کو درد دل کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں۔ پیو دا کیا ہویا ایک جملہ درد نال نا زندگی پر ساڑ دا جے، اندر اندر بندے نو محسوس نہیں کر سکتا انسان، ایک جملہ صرف ایک جملہ۔ تو رب نے تو 6236 مہربان رب نے باتیں کی ہیں، آیتیں اتاری ہیں، اسی گلی باتی پرواہ کو نہیں۔ پہلی بے ادبی تو یہ ہے کہ اس کو کبھی ٹچ ہی نہیں کیا۔ اللہ کا ادب یہ ہے رب پر پختہ ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید اپنا لو، رب دے مقابلے چ کسی اور نو نہ لے آؤ، اور اللہ کے فرشتوں کی بھی قدر کر لو، یہ بھی اللہ کا ادب ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا بھی ادب کر لو، یہ بھی اسی کا ادب ہے، قرآن سے تعلق جوڑ لو، یہ بھی اسی کا ادب ہے۔ سر جی میرے نال اگر کوئی رشتہ ہے، میں کسی نو اپنی بھن شادی چ دیتی ہے، وہ ہی نہیں خیال رکھتا تو پھر انہیں میرا کی رکھیا؟ میرے نہ پاویں 100 دفعہ میٹھا بولے، اگر وہ میری سسٹر کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، میرے عزیز کے ساتھ جو اس کا حق تھا وہ ادا نہیں کر رہا تو کیسی قدر کر رہا ہے؟ 100 بار کہے ابا جی ابا جی، 100 بار کہے بھیا بھیا۔ قدر یہ ہے کہ جو رب نے بھیجا قرآن، مصطفیٰ سے لاکھ بار پیار کا اظہار کر لو جی، حدیث دی عزت نہیں تو کہدی عزت ہے؟ بے ادب ہے یہ بندہ، آخرت کا ڈر نہیں، قبر کا ڈر نہیں، بے لحاظ ہے یہ بندہ۔ سر جی جیڑا بچہ رات دے وقت تو ماں ڈراوے تو نہ ڈرے، پیو روکے تو نہ روکے، بے ادب نہیں؟ ہاں نہیں نکل دیا، یہ انسان نہیں ہے کہ ہاں نکلے، یہ اللہ ہے، اس کی جہنم کی بھاپ نکل رہی ہے، روک کے بیٹھا ہے، چاروں طرف بند کیتی ہے، سٹنا ہے، سٹن دی دیر ہے۔ پھر جو ہونا ہے وہ کتاب اللہ سے کبھی پڑھیے کہ جہنم کے مناظر کیا ہے، اندھوناک، خوفناک، تے تھوڑا جا نا جی ادب والوں ٹریے، بہت بے ادب ہو گئے۔ ابھی میں نے زندگی رہی تو ان آداب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، استاذ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، زوجین کے ساتھ، اور پھر بڑوں اور برابر والے جوانوں یا ہم عمر لوگوں یا چھوٹوں سے جو ادب کے تقاضے ہیں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا، کیونکہ بے ادبی اپنی انتہا کو پہنچی ہے۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ محبت کرتے ہو تو میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، شریعت کا ہر فعل، قول اور اس پہ عمل یہ اس کا ادب ہے۔ اگر ہم وضو کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ادب کا پہلو ہے، اگر ہم کوئی دعا پڑھتے ہیں تو ادب کا پہلو ہے، اگر ہم کسی کو حوصلہ دیتے ہیں تو ادب کا پہلو ہے، اگر ہم کسی کے لیے غائبانہ دعا کر دیتے ہیں تو یہ بھی دین کا ادب ہے۔ تو یہ ساری شریعت اگر اس کو ایک ٹائٹل دیا جائے، ایک طرف عدل ہے دوسری طرف ادب ہے، عدل بھی ہم سے نہیں ہو سکا اور ادب بھی نہیں ہو سکا، قدردانی نہیں ہو سکی۔ زندگی میں قدر کر لو، قیامت کے دن یہ بے ادب لوگ وہ جو 9 حسرتیں بیان کی ہیں نا، دل کرتا ہے کہ اگلی دفعہ وہ ڈال دوں کہ ہوگا کیا، اتنے پٹ پٹ کے تے چیخ چیخ کے رو رو کے بندہ ترلے پائے گا، آنسو اتنے ہوں گے کہ حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں اور بحری بیڑے ان آنسوؤں کے سمندروں میں چلائے جا سکتے ہیں مگر قدر نہیں ہوگی، روئیں گے۔ 1000 سال تک جہنمی رو 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 چیخیں مار ترلے مار مار کے، وہ جو وہاں دروغہ کھڑا ہے نا جہنم کا مالک، انہوں کہیں گے
یار رب نو صرف اینا کہہ دے جے نہیں انہیں معاف کرنا، نہیں جنت دینی، نہیں پانی دینا، نہیں کوئی ٹھنڈ پاؤنی، تو یار سانو مار ہی چھڑے، موت دے دے۔ 1000 سال کے بعد اس کے لب ہلیں گے، تے 1000 سال اتوں دا اتوں والا نہیں، لب ہلیں گے۔ اخسؤ فیہا ولا تکلمون، آرڈر دیا جائے گا، سوئیاں نال بول سی دیتے جان گے، ہن بولن جوگے نہیں، جے تسی ایتھے ہی رہنا ہے تے ایتھے ہی مرنا ہے۔ تانوں یقین نہیں سی، مرو بے ادبو، بولنے کے بھی قابل نہیں ہو۔ سر اس ویلے تو ڈریے، بہتیاں آکڑا نہ رکھیے۔ میں درد دل سے دعا کرتا ہوں اپنے بھائی حبیب کے لیے، آپ آمین کہہ دیں۔ اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں یا جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں، مالک تو دینا ہے، تو لینا ہے، تیرے کسی بھی خزانے چ کمی نہیں۔ ہمارے بھائی کو بھی اور تمام وہ لوگ جو بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ نہیں یا بیٹیاں نہیں، اللہ ان کے دامن، ان کی گودیں، ان کی امیدیں پوری فرما اور بھر دے۔ اللہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، دوست، بزرگ نثار صاحب، ہماری چیئر خالی ہے، اللہ ایک دن یہ سب ہم نے چھوڑ جانا ہے، خالی کر جانا ہے، لیکن اللہ ہمارا کچھ جانے کا سفر ایسا کر دے، بندوبست ایسا کر دے کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے جتنے آبا و اجداد، عزیز و اقارب، رشتہ دار اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ اگر ان کی کوئی ناراضگیاں تھیں بھی تیرے ساتھ اور تیری ان کے ساتھ، اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہے، ترلا ہے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کر دے، قبروں کو جنتیں بنا دے، تا حد نظر وسیع فرما دے۔ اللہ ماڑے ہیں تے ماڑیاں نو اگر طاقتوراں دے بوئے تو خیر نہ پوے، تو تے سب تو وڈا طاقتور ہے، شہنشاہ ہے، جو کر لمے تینوں پوچھنا کسے نہیں۔ اللہ ہماری جتنی بھی زندگی ہے اس کو بابرکت بنا دے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، میرے وطن کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے اللہ حفاظت فرما۔ بہت آزمائش کے دن ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔